اب وہ 5 مواقع جن میں پبلک میں مشہور ہے، ایک تو بہت مشہور کہ جی اگر کسی نے درمیان والے تشہد میں دروشی پڑھ لیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں وہ قیام سے لیٹ ہو گیا. قیام سے لیٹ ہو گیا، کھیلنے تو نہیں چلا گیا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور دروشی بھی پڑھ رہا ہے. ویسے تو کہتے ہیں ہم جی درود والے ہیں، ہم بارود والے نہیں ہیں. ایتھے درود تانوں چپ گیا، اور حالانکہ یہ سنت ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اکٹھی 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، باقی ہر رکعت میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے. اور 8ویں رکعت میں بیٹھ کے آپ تشہد پڑھتے، اس کے بعد دروشی پڑھتے، دعائیں مانگتے، اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اس میں پھر آپ دعائے قنوت کر کے 9ویں رکعت کا تشہد پڑھ کے تو آپ پورا وہ اینڈ تک سلام پھیرتے. تو اس میں وتر میں نبی علیہ السلام نے درمیانی تشہد کے اندر پورا دروشی وہ پڑھا. اور حنفیوں کے نزدیک وتر واجب ہے، ان میں وتر میں بھی کوئی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام تو پڑھتے تھے. ہاں مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر درمیان والا تشہد ہو تو تم عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ آپشن ہے، چاہے دروشی پڑھ کے کھڑے ہو یا بغیر دروشی کے، لیکن دروشی پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. اور اس پہ فقہ حنفی والوں نے ایک خواب امام حنیفہ کا مشہور کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی. امام حنیفہ سے معذرت ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا تو نے سجدہ صاحب واجب کر دیا جو دروشی دوسری رکعت میں پڑھ لے میرے ماننے والوں پر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ وہ غافل ہو کے پڑھ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور آپ خوش ہوئے. واہ جی واہ، کڈی بڑی کہانی کرائی جائے. نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین شخص کوئی تھا؟ آپ یہ کہانی مجھے نہیں کرا سکتے، نبی علیہ السلام کو کہانی کروائی آپ نے. سب جھوٹ ہے، کوئی امام حنیفہ نے خواب نہیں دیکھا. اگلی بات یہ تھی کہ نبی علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے بڑے شوق سے محبت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں، پھر تو کیا کہتا ہے؟ تو پھر فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جس کام سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے نا، اگر آپ وہ جان بوجھ کے کریں تو نماز واجب الاعادہ مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. تو پھر امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر حضور نے کہا یار ایک ہی 2 نمبری ہے، کیڑا بھول کے پڑھے تو انہوں تو کہنا غافل ہو کے پڑھے ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے پڑھے تو نہیں ہوتی. نہیں وہ قیام سے لیٹ ہو جاتا. پھر یہ کہانی نہ کرائیں، سیاسی بیان نہ دیں، پھر پہلے ہی وہی بات کریں نا، کہانی پکڑی جاتی ہے. اب تو ایسی پکڑی جاتی ہے. تو یہ درمیان والے تشہد میں آپ دروشی پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں، اینڈ تک دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، سنت ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں جی کہ فرض کی آخری رکعتوں میں سورت ملا لی تو یہ غلطی، کوئی غلطی نہیں، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام ملا لیتے تھے. ویسے فقہ حنفی بھی اس پہ سجدہ صاحب نہیں بتاتی، لیکن وہ کہتے ہیں فرض میں نہ ملائیں، حالانکہ ملا بھی سکتے ہیں. تیسرا، قرآن کی ترتیب بدل دی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا دل ٹیڑھا کر دے گا. یا قرآن کی ترتیب تو یہ بدلنا ہے کہ اگر کوئی سورۃ الناس کی تیسری آیت پہلی کی جگہ پڑھ دے، پہلی کو چوتھی پہ لے جائے، یہ ہے. سورت پوری کی پوری آگے پیچھے ہو جائے تو یہ قرآن کہاں سے بدلا؟ قرآن تو جس ترتیب میں نازل ہوا ہے وہ اس میں تو آپ بھی نہیں پڑھ رہے. سورۃ العلق پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، پھر تو آپ کو ہر فرض نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ العلق پڑھنی چاہیے. کوئی بھی اس کے علاوہ پڑھی تو آپ نے ترتیب بدل دی. ویسے یہ فقہ حنفی والے بھی کہتے ہیں ترتیب بدلنے سے گناہگار ہوں گے، نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب نہیں. حالانکہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ نساء پڑھی اور دوسری میں آل عمران پڑھی. ترتیب بدل دی، شکر ہے بدل دی. اس طرح مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے وہ جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھے نا، تو پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی. اب ان بیچاروں نے حدیثیں تو نہیں پڑھی ہوئی نا، انہوں نے تو بس، تو یہ بھی بالکل غلط ہے ان کا کانسیپٹ. اس طرح ایک اور کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے پہلی رکعت میں لمبی سورت پڑھی ہے نا تو دوسری میں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم نہ 3 آیات کا فرق ہونا چاہیے. تو سر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام عید میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ. تو سورۃ الغاشیہ تو بہت بڑی ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی سے، اس کی آیات اس سے کئی زیادہ ہیں. کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. ہر رکعت میں اگر کوئی ایک ہی سورت پڑھتا ہے تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ سورۃ الاخلاص پڑھ رہا ہے تو پسندیدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور نے کہا کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کا اس میں میرے رب رحمان کی تعریف ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے محبت کرتا ہے اور سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، تو سورہ اخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، نوافل میں تو افضل ہے، اور باقی صورتوں کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ اخلاص جو ہے نا یہ تو توحید، دعوت توحید ہے اور توحید اسلام کی بنیاد ہے. سورۃ الاخلاص آپ ہر رکعت میں پڑھیں، کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا.